بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی موجودہ کشمکش نے دونوں ملکوں کو جنگ کے دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ پہلگام کے واقعے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور بھارت کو طویل عرصے کے بعد ٹکر کے مقابلے کا سامنا ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو پہلا داؤ کون لگائے گا؟ پہلا مورکہ زمین پر کیا ہوگا؟ فضاؤں میں ہوگا یا زمین پر؟ بھارتی مبصرین اور ماہرین جو بھی دعوے کریں، لیکن بھارتیوں نے ہر زاویے سے بھانپ لیا ہے کہ یہ پنجہ آزمائی مختصر ہو یا طویل، بھارت کے لیے رسک اور نقصان کا اندیشہ ثابت ہوگی۔ اس جنگ کو ٹالنے کے لیے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دونوں فریق اپنے اپنے تحفظات کا باریک بینی سے جائزہ لیں، اور اس سلسلے میں پاکستان کی یہ پیشکش خوش آئند ہے کہ ان تحفظات اور الزامات کی کسی نیوٹرل باڈی سے تحقیقات کرا لی جائے۔ پاکستان کو بھی بھارت سے یہ شکایت ہے کہ وہ اس کے ہاں دہشت گردی کے معاملات میں براہ راست ملوث ہے۔ لگتا یوں ہے کہ نریندر مودی نے بھارتیوں میں جو جنگی جنون پیدا کیا ہے، بھارتی حکومت اس جذباتی کیفیت میں بہہ کر پاکستان پر حملے کی حماقت کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں بھارت پہلا وار کسی بھی سیکٹر میں زمینی حملے سے کرے گا۔ اسے معلوم ہے کہ پاکستان کی طرف سے زیادہ توانا اور بھرپور جواب آئے گا، اور وہ بھی فوری آئے گا۔ وہ اس موقع پر کسی فضائی اور میزائل حملے کا خطرہ مول نہیں لے گا، کیونکہ اس سے جنگ کے شعلے بہت تیزی سے بھڑک اٹھیں گے اور پھر یہ جنگ مختصر اور محدود نہیں رہ پائے گی۔ ایک دوسرے پر پہلا، دوسرا اور تیسرا وار، خواہ وہ سمندری راستے سے ہو، ہوائی راستے سے ہو یا زمینی راستے سے، مہلک اور خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پنجہ آزمائی تو ہوگی، لیکن بہت محدود اور مختصر، کیونکہ دونوں ممالک کو اندازہ ہے کہ جنگ پھیلی تو اسے غیر روایتی جنگ کا روپ دھارنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور دونوں ممالک جانتے ہیں کہ دونوں کے پاس انتہائی مہلک اور خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت بہت محدود پیمانے پر طے شدہ اسٹرائیک کر کے پاکستان کی طرف سے ممکنہ جوابی کارروائی کے فوری بعد بالواسطہ یا بلا واسطہ فوری طور پر دہشت گردی کی روک تھام اور صورتحال کو بتدریج نارمل کرنے کے حوالے سے بات چیت پر رضامند ہو جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان پہلے ہی اشارہ اور اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر یہ تاثر قائم کرنے میں مزید سرگرمی دکھائے کہ وہ خود دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ متاثر فریق ہے۔ جہاں تک سندھ طاس معاہدے کی منسوخی کا تعلق ہے تو پاکستان کو اس معاملے کو بھی دنیا کے سامنے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کے حوالے سے اپنے اصولی موقف اور قانونی اور سفارتی سطح پر بھرپور طریقے سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ہمیں شملہ معاہدہ کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ معاہدہ اس وقت 1971 کی پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد کے حالات کے تناظر میں ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے مابین کیا گیا تھا، اور اس کے بعد فضا میں چھائی ہوئی دھند اور غیر یقینی چھٹ گئی تھی، اور اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان امن کی تلاش کی اچھی کوشش تھی۔ فل اسکیل وار کے امکانات اس لیے بہت ہی کم ہیں کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو یہ پھر 65 اور 71 والی جنگ نہیں رہے گی۔ بھارت میں حزب مخالف کی متعدد جماعتیں بشمول کانگریس یہ سمجھتی ہیں کہ جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے کی مودی کی جنونی پالیسی بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن جنگ کے ان خطرات نے پاکستانی قوم کو یکجا کر دیا ہے، اور وہ اپنے تمام باہمی اختلافات بھلا کر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا میزائلی سسٹم، جسے ہم ڈیلیوری سسٹم کہتے ہیں، بھارت کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہندوستان کے تمام شہر، خواہ وہ نئی دہلی ہو یا کلکتہ، بمبئی ہو یا گجرات، پاکستانی میزائلوں کے نشانوں پر ہیں۔
اگر آپ دونوں قوموں کے جذبوں کی بات کریں گے تو مجھے 60 سے قبل 6 ستمبر 1965 کی دوپہر فیلڈ مارشل ایوب خان کی وہ جذباتی تقریر آج بھی یاد ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ دشمن کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، جس کے دل لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے دھڑکتے ہیں۔ اور زندہ دلانے لاہور نے یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ عام لوگ جوک در جوک لاٹھیاں اور کلہڑیاں لے کر واگا کی سرحد کی طرف چل پڑے تھے۔ ہر طرف ملی نغموں کی گونج نے افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ عوام کا خون گرمانے کا کام کیا تھا۔ میڈم نور جہاں کی آواز نے جذبوں کو دو چند کر دیا تھا۔ عوام اپنی افواج پر صدقے وارے جا رہے تھے۔ آج بھی فضا یکسر تبدیل ہو گئی ہے، پوری قوم یکجا ہو چکی ہے۔ دوسری طرف بھارت کبھی سرحدی علاقوں سے اپنے لوگوں کے انخلاء اور کبھی وہاں کسانوں کو 4 سے 6 دن میں گندم کی کٹائی مکمل کرنے کے اعلانات کر کے پاکستان پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ لیکن مودی کو اندازہ ہے کہ جنگ کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی محاذ آزمائی اسے مہنگی پڑ سکتی ہے۔ آج سچ پوچھیں تو قوم کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت یاد آ رہے ہیں۔ قوم کے اس ہیرو اور محسن نے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کر ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ وہ پاکستانی تاریخ کا ایک سنہری دن تھا۔ آج بھی پاکستانیوں کے جذبے بلند ہیں، اور اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی کوشش کی تو پاکستانی افواج منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی پوری قوم کے ذہن میں میڈم نور جہاں کی یہ آواز گونج رہی ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔